الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين کتنا سخی ہے دل میرے آقا حسین کا کتنا سخی ہے دل میرے آقا حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے بولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا بولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا
سخی ہے در میرے آقا حسین کا، دیکھے گا کس طرح کوئی میلی آنکھ سے، دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دین محمدی پہ ہے پیرا حسین کا، دین محمدی پہ ہے پیرا حسین کا، فاروق کی جو غلام ہے سچا حسین کا، فاروق کی جو غلام ہے سچا حسین کا، محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا، محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا شاہد مادغا رازدار ماحام کی بارگاہ اقدس کے اندر گلہر عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعہ المبارک کے اندر ہم امام علی مقام، امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِي وَقَرَابَتِي، اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ ان کی محبت ہے اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من احبانی و احب ہذینی، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، و احب اباہما،
ان کے والدین سے محبت، ان کے والد سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو میری صحبت عطا فرمائے گا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب اللہ، جس بندے نے اللہ سے محبت کی، احب القرآن، اس نے قرآن سے محبت کی، ومن احب القرآن، اور جس نے قرآن سے محبت کی، احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی احب صحابی و قرابتی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے صحابہ اور میری اہل بیت پاک سے محبت کی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا سب یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حق دار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حق دار نہیں، لکھ نفل نمازاں پر پاوے، لکھ لمبے سجدے کر پاوے، جے آل نبی دا دشمن، جے آل نبی دا دشمن، جے اصحاب نبی دا دشمن، جے ازواج نبی دا دشمن، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی، اسماعیل بن یوسف نبہانی، آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک دکان بنائی اور کنیت اس نے اپنے نام کے ساتھ ابو جعفر رکھی۔ جو بھی سید اس کے پاس کوئی سامان لینے کے لیے آتا، وہ سید کو یعنی فری سامان دے دیتا اور اس کا کھاتا جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر لکھ دیتا۔
اس نے ایک رجسٹر بنایا، رجسٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا کھاتا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، بات مشہور ہو گئی، جہاں جہاں سے کوئی سید ہوتا وہ اس کے پاس آ جاتا، اور وہ قاضی جو تھا ابو جعفر وہ اس کو سامان دے دیتا، اور اس کا جتنے جو پیسے بنتے، بل بنتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے کے اندر وہ بل لکھ دیتا۔ حالات ایسے بدلے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غریب ہو گیا، دکان کے اندر خسارہ ہوا، تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک شخص اسے ملا، اور وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ وہ شخص اسے ملا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ سیدوں کو سامان نہ دیا کرو، اور جس کے کھاتے پہ تم لکھتے رہے ہو کیا ان سے تمہیں پیسے واپس مل گئے ہیں؟ یہ جو قاضی ابو جعفر تھا اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا، بڑی عقیدت رکھنے والا تھا، گھر میں آیا، روٹین کے مطابق اس نے عشاء کی نماز پڑھی، مصلی کے اوپر بیٹھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہا، اور دل کے اندر وہ جو جملہ اس بندے نے کہا تھا بازار میں، اس جملے کو محسوس کرتا رہا، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہا کہ آج جو دشمن علی ہے اس نے جو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ جس کے نام کا کھاتا بنایا تھا کیا اس سے جو پیسے مل گئے ہیں؟ یہ بات ذہن کے اندر رکھتے رکھتے کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جب اس بندے کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ خواب کے اندر ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن بھی موجود تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حسن اور حسین تمہارے والد کہاں پر ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ حضرت علی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی یہ جو قاضی ابو جعفر ہے اس نے تیرے کھاتے کے اوپر جو ہے وہ پیسے کچھ لکھے ہیں، اور وہ رقم کیا تم نے ان کو واپس کر دی ہے؟ بڑی توجہ والی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھیلی ہے، تھیلی، اور اس تھیلی کے اندر درہم اور دینار ہیں، اور یہ آج جب میں اس کو جو ہے وہ دینے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے لے کر قاضی کو دی، اور قاضی کو کہا کہ جا اور جا کر حضرت علی کا جتنا کھاتا تھا اس کو ختم کر دیں۔ قاضی ابو جعفر کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے ہاتھ کے اندر تھیلی دیکھی، میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ میں سویا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ میری بیوی کہنے لگی تو جاگ رہا ہے؟ کہتے جب میری بیوی نے کہا میں جاگ رہا ہوں مجھے جھنجھوڑا تھوڑی دیر، تو وہ قاضی جو ہے بھاگ کر اپنی جو الماری تھی اس الماری کی طرف گیا اور وہاں سے ایک رجسٹر نکالا، اور اس رجسٹر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھاتا تھا وہ نکالا۔ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں حضرت علی المرتضیٰ کے نام کے اوپر میں نے پیسے لکھے تھے کہ مثال کے طور پہ فلاں کے 5 روپے، فلاں کے 100 روپیہ، فلاں کے 500 روپے، وہ جتنا کھاتا حضرت علی کے نام کے اوپر لکھا ہوا تھا نا وہ سارے کا سارا کھاتا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ سارے کا سارا کھاتا ختم ہو چکا تھا۔ تو میری بیوی مجھے کہنے لگی قاضی تو اتنا خوش کیوں ہے اور تیرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کیوں ہے؟
اور تیرے ہاتھ کے اندر یہ تھیلی جو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ تھیلی عطا فرمائی ہے اور فرمایا قاضی اس کو گن لے، اپنے پیسے پورے کر لے اور حضرت علی کا جو کھاتا ہے اس کو ختم کر لے۔ اور میں نے جب کھاتا ختم دیکھا ہے تو وہ پہلے ہی جو وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی شاعر اپنی زبان کے اندر کہتا ہے کہ کیتا خوشحال علی دے بچیاں نے غم چھوڑے نہیں، غم چھوڑے نہیں، بچیاں علی دے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں نے مالا مال کر دیا اور حضور علیہ السلام نے مالا مال کر دیا۔ خالی کاسا لے کے جوگی آیا ہے، کیتا ہے مالو مال علی دے بچیاں نے، کیتا ہے مالو مال علی دے بچیاں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ادھار نہ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو وہ پیسے جو ہے وہ عطا فرما دیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر میں پڑھ کر آ رہا تھا، کتاب کے اندر علامہ اسماعیل لکھتے ہیں کہ پھر اس نے اپنی دکان کے اوپر 5 تن پاک کا نام لکھا، سب سے پہلے نبی پاک کا نام، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا نام، پھر حضرت سیدہ کائنات کا نام، پھر ان کے دونوں شہزادوں کا نام، اور نیچے بڑی لائن کے اندر لکھ دیا کہ جس نے 5 تن کے پاک کے واسطے سے یا ان کے نام کے اوپر کوئی چیز لینی ہے، اگر کسی سے نہ ملے تو وہ قاضی کی دکان سے آ کر فری آ کر لے جائیں۔ کہتے ہیں اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھا، جس طرح آج کل نہیں لوگ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کھانا کھانا ہے تو کئی سخی لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل پہ آ کے جو وہ کھانا کھا لیں، یعنی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس نے اپنی دکان کے اوپر 5 تن پاک کا نام لکھا، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی لکھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر یہ بات بتائی ہے، فرمایا کہ اے قاضی جو بھی تیرے پاس سید آئے، یہ سید کے علاوہ بھی کوئی آئے، جس کو تو کھانا کھلائے گا، جس کو تو سودا دے گا، جس کو تو سامان دے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو قاضی تو انہیں فکر نہیں کرنی، ہم تمہیں وہ مال دنیا کے اندر بھی واپس لوٹائیں گے اور آخرت کے اندر بھی لوٹائیں گے، ہم تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی مال دیں گے اور ہم تمہیں آخرت کے اندر بھی وہ مال ہے عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ اپنے مکان کے باہر جو بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے قافلے والوں سے کہا کہ اے قافلے والوں، ہمارے پاس پانی موجود نہیں، اگر کسی کے پاس پانی ہو تو وہ ہمیں پانی دے دیں۔ اس قافلے میں سے ایک شخص اس بوڑھی عورت کی آواز سن کر اس کی طرف گیا، ذرا توجہ سے، جب اس کی طرف گیا اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں جھکا کر بات کی اور کہا کہ اے ماں جی، آپ نے پانی کا چشمہ لینا ہے یا پانی کا ڈول لینا ہے؟ اور وہ صحرا تھا، وہاں پہ کوئی چشمے کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اس صحرا میں پانی کس طرح آئے گا؟ پھر اسی مسافر نے کہا کہ ماں جی آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ اس بات کو چھوڑیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ڈول پانی کا لینا ہے یا چشمہ لینا ہے؟ اس نے کہا جتنی آپ کی جو ہے وہ سخاوت ہے، وہ اپنے سخاوت کے اعتبار سے ہمیں نواز دیں۔ کہتے جو مسافر تھا نا، اس مسافر نے زمین کے اوپر نیزہ مارا اور وہاں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ ماں جی جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت بھی بنایا ہے اور خوبصیرت بھی بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا اور خوب سیرت بھی بنایا ہے۔ پانی ایک آدھ پیالے کی ضرورت تھی ہمیں، لیکن آپ نے تو ہمارے گھر کے سامنے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کہتے اتنی دیر سے ایک اور قافلے والا آگے آیا
اور اس نے آ کر جو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو وہ سلام کیا، اور یہ جو سلام کرنے والا تھا ماجی نے پوچھا تیرے نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے عباس، میرا نام کیا ہے؟ عباس۔ اور آج دنیا انہیں کہتی ہے غازی عباس، دنیا کیا کہتی ہے؟ غازی عباس۔ اور کہا یہ کون ہے قافلے والے، یہ کون ہے جنہوں نے مجھے پانی دیا، نیزہ مار کے پانی یہاں سے جاری کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کو اس کے بارے میں پتا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سواری کی ہے۔ فرمایا یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب نماز نبی پاک پڑھتے تھے یہ کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو حضور علیہ السلام خود اس کے اترنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ حضرت علی کا شہزادہ ہے، یہ مشکل کشا کا شہزادہ ہے اور خود بھی یہ مشکل کشا ہے، اسے شیر خدا کا لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ نہیں، صحرا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا نیزہ مارتے ہیں اور وہاں سے آپ پانی کا چشمہ جاری فرما دیتے ہیں، وہاں سے آپ پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت مبارک ہے، جہاں پر بڑی کرامات آج کی کتابوں کے اندر لکھی ہیں وہاں پر یہ کتاب یہ کرامت بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے، میں نے یہ واقعہ بیان کیا تارک مل والے گلے میں، تو ایک شخص نے مجھے کہا کر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحرا کے اندر پانی کا چشمہ جاری ہو دیں؟ میں نے ان کو کہا بات میں بتاتا ہوں، پہلے ایک حدیث سن۔ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ صحابی اپنے ساتھ اپنے شہزادے اپنے بیٹے کو لے کر آئے، گفتگو ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان پھینکا ایک طرف، تو جس طرح ہوتا ہے بندہ لعاب دان پھینکتا ہے اس میں سے کچھ فوار جو اڑ کر جو اڑ گئی، وہ تھوڑی سی فوار جو ہے نا اس بچے کے اس طرح بازو کے اوپر پڑی تھوڑی سی۔ اب وہ جو بچہ تھا بڑی توجہ سے، بڑی محبت والی بات ہے، وغیرہ توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ردم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بچے نے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان مبارک تھا اس کو وہ اسی وقت جو وہ چوس لیا۔ اب جو اس کا والد تھا وہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے لگا، پیار کرنے لگا اور کہنے لگا مرحبا مرحبا، اے میرے بیٹے تو نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ تھا وہ صحابی، میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، جو کہتے تبرکات سے برکت جائز نہیں، وہ یہ حدیث پڑھیں۔ وہ صحابی کہنے لگے میرے شہزادے تو نے واہ واہ کتنی اچھی بات کی ہے، کتنا اچھا تو نے کام کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے بیٹے کو برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری کرے گا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے جب وہ صحابی کا بیٹا جوان ہوا کسی قافلے میں جاتا، اگر کسی جگہ پہ پانی موجود نہ ہوتا تو وہ جو صحابی کا بیٹا تو وہاں پہ اپنا ہاتھ مارتا، اللہ اس کی کرامت سے اس کی برکت سے اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا۔ میں نے کہا یہ امام حسین ہے کہ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان مبارک کو چوسا ہے، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھلاتے رہے ہیں، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام خود لوریاں دے کر سلاتے رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا یہ جو پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی اور میں نے آخر میں بات یہاں پر ختم کی تھی کہ یہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا۔ اگر ذرا غور کریں کہ وہ حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہیں، نبی پاک کائنات کے سردار ہیں، نبی پاک کائنات کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام کا لقب مبارک ہے سید المرسلین، آپ رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ جو نبی ساری کائنات کے مالک ہوں
ان کا شہزادہ ان کا خاندان جو ہے جو مشکل کشا ہو، انہیں کائنات کے اندر پانی کی ضرورت نہیں تھی، پانی کی حاجت نہیں تھی۔ اگر کوئی بندہ عام بندے سے کہے نا کہ غیرت مند بندہ ہو، آگے والا بندہ بھی غیرت مند بندہ ہو، اس سے کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ 10,000 لے لے، تو نہیں یہ فلاں کام کرنا ہے، اپنے آپ کو مجھ سے بیچ دیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اپنی بات منہ سنبھال جا کے کوئی بات کرنے والی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام حسین ہو حسین، اور وہ اپنی ذات کو اور اپنی انا کو ایک پانی کے اوپر فروخت کر دیں۔ ارے وہ حسین کہ اللہ کے قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر نکل جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتا ہے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ جنت عطا فرماؤں گا۔ سورہ دہر کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور شہزادی کونین نبی پاک کی لخت جگر حضور کی بارگاہ میں گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ شفا دے گا، لیکن تم جو ہے 3 دن کے روزے کی نیت کر لو۔ جب انہوں نے 3 دن کے روزے کی منت مانگ لی، نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ اب سارے گھر والوں نے، بات لمبی ہو جانی، میں نے اور باتیں بھی کرنی ہیں، سارے گھر والوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا، اور جب پہلے دن افطاری کرنے لگے تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ ایک مسکین آیا اور مسکین نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ کائنات نے سارا کھانا اٹھایا اور سارے جو 5 روٹیاں گھر کے اندر بنی تھی وہ اپنی خادمہ فضہ سے کہا کہ یہ جا کر اللہ کی راہ میں سجدہ کر دوں۔ ذرا توجہ سے سنیں، یہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ افطار کر لیا۔ اگلا دن آیا، اسی طرح افطار کا وقت آیا اور سیدہ کائنات نے کھانا بنایا، افطار کرنے لگے۔ ایک یتیم آیا اور اس یتیم نے آ کر یہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو، مجھے اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو۔ آپ نے اپنی خادمہ فضہ سے فرمایا کہ اے فضہ یہ سارا کھانا اٹھا کر ان کو صدقہ کر دو، اور پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا۔ یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی حکایت نہیں بیان کر رہا، سورہ دہر کی تفسیر۔ پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، دروازے کے اوپر ایک قیدی آیا اور قیدی نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ سارا کھانا اٹھا کر یہ قیدی جو آیا اس کو جو ہے وہ پیش کر دوں۔ جب یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کر کے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اہل بیت نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یتیم کو بھی کھانا کھلایا، مسکین کو بھی کھانا کھلایا، اور قیدی کو بھی کھانا کھلایا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کس لیے کھانا کھلایا، کیا ان سے تم نے کوئی اجرت وغیرہ لینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ قرآن ہے، ہم نے کھانا کھلایا اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات ان تشبی قابضا جائیا، سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہوتا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اچھا، اہل بیت پاک نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ یہ جو اہل بیت نے 3 دن صبر کیا ہے، یہ جو اہل بیت نے 3 دن صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جنت
اور جنت کے ریشمی لباس عطا کیے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. اور اہل بیت پاک کی شان یہ ہوگی کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے اندر تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور غلمان جو ہیں ان کے ارد گرد جو ہے شراب طہورہ پکڑ کر وہ طواف کر رہے ہوں گے. یہ قرآن کے آیات کے ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں امام حسین نے پانی مانگا، اور میں انہیں کہتا ہوں یہ صدقہ ہے امام حسین کا. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو کربلا کے صدقے سے چل رہا ہے، ان کی سخاوت کے صدقے سے چل رہا ہے. یہ دین کا نظام چل رہا ہے تو امام حسین کے صدقے سے چل رہا ہے. آج اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے، اس کی لاش اٹھا کے جائے نا تو وہ بندہ نڈال ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا جنازوں کے اوپر، میں آخری بات کرنے لگا ہوں. ہم لوگ کبھی کسی جنازے کے اوپر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں واپس آ کر کہ کبھی کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، کبھی کہتے ہیں سردی بڑی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں آج میں نے بڑا کام کیا، آج میں نے جنازہ پڑھا ہے. آج میں نے کیا کیا ہے؟ جنازہ پڑھا. آج میں نے ایک میت کو جو ہے وہ میں نے کندھا دیا. بڑے اجر کا ثواب ہے، بڑا اجر، بڑے اجر والا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے اوپر اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک نہیں یکے بعد دیگرے کبھی اپنے بھتیجے کے کا لاشا مبارک اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں. وہ عظمت کو سلام ہو. آج ایک لاش اٹھائی جاتی ہے، پورے محلے کے اندر کہرام مچ جاتا ہے، اٹھانے والے تھک جاتے ہیں اور اٹھانے والے گلا و شکوہ کرتے ہیں. میں ہر بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاشائے مبارک اٹھا رہے تھے، خیموں کی طرف لا رہے تھے، تو ہر لاش اٹھانے کے بعد کہہ رہے تھے وہ صبر دے الہی، وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں، ابروں پہ بل نہ ہو. 72 لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، 72 لاشیں اٹھا کے خیموں کی طرف لائے ہیں، اور پھر آخر میں خود کربلا کی طرف گئے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر جگہ جگہ تیر اور نیزوں کے نشانات موجود ہیں، جگہ جگہ تیر مبارک موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں، اور پھر بھی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ساری کائنات کے اندر صدقہ چل رہا ہے سخاوت حسین کا. صدقہ کس کا چل رہا ہے؟ سخاوت امام حسین کا. ذرا بولنے، آپ ہی بولنے ذرا. ضروری نہیں کہ مولویاں نے کلیا جنت سے جانا ہے، پتہ نہیں اسی بھی جانا ہے کہ نہیں، اسی تو برکت واسطے پڑھن دے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرن دے ہیں، کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جڑا حسن نال محبت کرے، حسین نال محبت کرے، تیرے نبی دعا کرتے کل قیامت والے دن انہوں نے جنت عطا فرمائی. اس واسطے سے برکت واسطے جڑے نا یہ سارا ذکر پاک اہل بیت دی تعریف وغیرہ کرنے ہیں. کسی دنیا دار دی کوئی واہ واہ واسطے نہیں کرن دے، کسی دنیا دار دی کوئی پی سی واسطے نہیں کرن دے، یا کسی دی خوشامد واسطے، کسی نو خوش کرن واسطے نہیں کر رہے. اسی جتنا دا ذکر کرن دے ہیں وہ اللہ دی عزت دی قسم ہے. الحمدللہ اتنا نواز دے نے کہ سانو دنیا کو منگن دی بات ضرورت ہے نہیں رہندی، کیونکہ پاک گھرانہ ہے اور لجپال گھرانہ ہے اور سخی گھرانہ ہے. اس واسطے سارے ذرا میرے نال مل کے ذرا دوبارہ شعر پڑھو، ذرا میں شروع تے پڑھے نے. کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا. میں سمجھنا کہ تمہیں پورا شعر نہیں یاد ہے گا، لیکن حسین تے نہ یاد ہے نا، کم از کم منو حسین تے کہہ چڑے نا نال. کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا. جڑے جڑے تے کھانے اسی تے الحمدللہ منگتے ہیں، اسی تے نبی پاک دے در تے منگتے ہیں، اور نبی پاک دی آگ دے جڑے نے ساگ اور کٹے ہیں اور انہاں دا دتا ہوا کھانے. تے جڑے جڑے کھاندے نے نا
نبی پاک میں کہنا یقین کرو جڑا نبی دے آل دا غلام بن جاندا ہے صحابہ دا غلام بن جاندا ہے نا وہ بندے اگر دنیا تے تھوڑے نہیں رہندی اگر تسی چاہتے ہو کہ برکت حاصل کرنا تو کم از کم حسین تے کہہ لو نا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا. بالکل صحیح گل ہے. نعت پڑھی جاندی نعت کو طرزاں لگدیاں نے. اے تو میرا ذوق بنیا کہ اج میں ویسے گل جڑا نہ پڑھن دیا وا. اے نہ سمجھو بڑا کوئی اچھا خطیب ہے اس بات سادیاں گلاں کرن والے بندے ہیں لیکن پڑھو تے صحیح نہ نال. رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا. دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے بولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا بولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا. سارے ذرا پڑھو مل کے انج نہیں گل سال بعد جا کے ذکر کرنا ہوتا ہے تو اچھی تو پڑھو نا. بولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا. دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے. جملہ بڑا زبردست ہے کہ دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا. ایک دن میں گل کی کہ اج نہ یہودیاں دا دین اپنا صحیح باقی رہا نہ عیسائیاں دا نہ ہندوؤں دا جڑا اپنا مذہب بنائی پھردے نے نہ سکھاں کوئی مذہب باقی نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس واسطے کہ انہاں دے اندر حسین موجود نہیں سی ہے. عیسائیاں تے کوئی حسین نہیں ہے یہودیاں تے کوئی حسین نہیں. دین محمدی پہ ہے پیرا حسین کا. بڑے چک چک کے پڑھنے پیچھے والے لوگ کہتے کر سکی کری جا رہے ہیں. ذرا اچھی پڑھو. شرمانا چاہیے گانے سنن تو فلماں تو ڈرامیا تو چرسا پیندے نے صبح صبح لوکی ویکھی ادھر ڈگتا ہوں نالیاں ادھر ڈگتا ہوں. شرمانا چاہیے بندے نو گندے مندے کام کرن تو پیڑے کام کرن تو اللہ دے دین دا نام لین تو اہل بیت نال محبت کرن تو بندے نو شرمانا نہیں چاہیے. دین محمدی پہ ہے حسین فاروقی جو غلام ہے سچا حسین کا. فاروق کی جو غلام ہے سچا حسین کا. محشر میں بھی لگائے گا نعرہ
حسین کا حسینیت اچھی کو جڑے حسین منن والے اسی الحمدللہ اج بھی یا حسین کہنے ہیں اور آپ کا نام لے کے نبی پاک دی بارگاہ تو خیرات دے ٹکڑے مانن منگنے ہیں یا حسین کہہ کے آپ کو مدد مانگنے ہیں ذرا اچھی کہو حضرات حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت محشر میں بھی لگائے گا آخری شعر پڑھو ذرا محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا جڑے تو جانے نے نا لال شہباب کلندر انہوں نے کدی پوچھے نا تو لبدا کی ہے کئی لوگوں میں خود پوچھا کہ کئی میرے دو جان وہ کہندے نے تو لال لبدے نے کی لبدے نے تو لال لبدے نے ہیرے لبدے نے موتی لبدے نے دنیا لبدی آخرت لبدی ہے جنہ دے بچیاں دی سخاوت دا عالم ہے کہ جڑا بندہ لال شہباب کلندر انہاں کول چلا جاندا ہے جڑا بندہ داتا صاحب چلا جاندا ہے انہوں کدی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا جڑا خواجہ خواجگان سلطان الہند جنہوں نے نگاہ اٹھائی ہے 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھا دیتا ہے جڑا آپ کے بچیاں دے درباراں تے چلا جاتا ہے جڑا امام حسین دی اولاد نسل دے جڑیاں خانقاہاں تے چلا جاتا ہے وہ بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیا کی پتہ چلیا کہ یہ گھرانہ جڑا ہے یہ لجپال گھرانہ ہے یہ سخی گھرانہ ہے کتنا سخی ہے در میرے مزہ نہیں آیا صحیح گل ہے کتنا سخی ہے در میرے یقین کر لوگ گانے نہیں چک دیں کہ کاری صاحب جانے تو بھی گانا گائی جاتے ہیں تو پھر بعد گئی کوئی گل کریے نا بعد ہستے ہیں کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ ایدے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی آیا جدا نانا نبی ہوئے تے جدا بابا علی ہوئے اکھ دا تارا تے دل دا چین تسی کہنا یا حسین یا حسین گل سمجھئیے اسی میں کئی باری گل کیتی اسی واہ حسین کہنا لے ہیں یا حسین کہہ کے اسی ماتم کرنا لے نہیں آپ دی بارگاہ چ خراج پیش کرنا اہل سنت و جماعت دی علامت ہے اور ایمان دی نشانی ہے وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جیڑا بندہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کردا اکھ ادھر ویکھو ذرا ایک ایتھے کہڑا کوئی انڈیا دا بارڈر کوئی گولا ڈگدا ہے ادھر ویکھو اکھ دا تارا تے دل دا چین تسی کہنا یا حسین ہے یا حسین اکھ دا تارا تے دل دا چین ہے اکھ دا تارا دل دا چین سارے اے رل کے کہن حیدر کے گھر کی کیا حیدر کے گھر کی کیا ہے تجلا حسین کربل بنا دیا ہے مولا حسین نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے چسی دعا کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دی آل دا ذکر خیر کیتا ہے کہ یا اللہ اس محفل دے اندر جمعہ پڑھن والے جنہ دی زبان تے تیرے شہزادیاں دا نام ہے یا اللہ دی جیڑی پریشانی ہے کوئی بلاں تو پریشان ہے کوئی اولاد تو پریشان ہے کوئی روٹی تو پریشان ہے کوئی کسی چیز تو پریشان ہے اے بڑا برکت والا لمحہ ہے میں دعا کرنا کہ یا اللہ اپنے نبی دی آل اور اولاد دے صدقے جننے لوگ اتنے بیٹھے نے اور انہوں دی جنیاں پریشانیاں نے اے اللہ ہر ایک دی پریشانی نو دور فرما وما علیہ الا البلاغ